الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین کرام، 30 شوال المکرم 1442 ہجری 11 جون 2021 جمعۃ المبارک ہے آج۔ سامعین محترم، اس مرتبہ موضوعات کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے مناسب سمجھا میں نے کہ حقوق والدین کے متعلق بات چیت ہو۔ ویسے تو گاہے بگاہے اور بھی دیگر مجلسوں میں آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اللہ پاک نے اسے بڑے ہی اچھے پیرائے میں اور بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ شکوار اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت خطبے کے اندر میں نے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے گویا والدین کے تمام تر حقوق کا احاطہ کر لیا اور ایک مسلمان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ ان کے والدین کے یہ حقوق ان کے ذمہ ہیں اور والدین کے ساتھ انہوں نے اس طرح پیش آنا ہے اور والدین کے ساتھ اس طرح انہوں نے سلوک کرنا ہے۔ لیکن میں اس مقام پہ یہ بھی سوچتا ہوں، دوران مطالعہ میں سوچتا رہا کہ آج مسلمان تو قرآن ہی سے دور ہے، مصطفیٰ کے فرمان ہی سے دور ہے، وہ تو مطالعہ ہی نہیں کرتا، وہ تو تلاوت کلام پاک بھی نہیں کرتا، اور اگر بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ لوگ ترجمے کو نہیں سمجھتے، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کے رب نے ان کے والدین کے حقوق کیا بیان کیا؟ اصل میں جو ہمیں آج معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ اولاد عام طور پر اپنے والدین کی گستاخ ہے، اولاد عام طور پر اپنے والدین کی نافرمان ہے، اولاد عام طور پر اپنے والدین کے حقوق سے نابلد ہے، ماں کے حقوق سے نابلد، باپ کے حقوق سے نابلد، بہنوں کے حقوق سے نابلد، بھائیوں کے حقوق سے نابلد۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہم قرآن سے
قرآن کو اگر آج ہم سمجھتے ہوتے اور ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھا ہوتا، چونکہ ہم عجمی ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے، اور عالم لوگ کتنے کام ہیں. اور یہ بھی میرے تجربے میں بات آئی کہ جو آپ کے علماء کرام ہیں، جو عالم حضرات ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے کہیں زیادہ یہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال بھی رکھتے ہیں، حقوق کے علمبردار بھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں. اس لیے جب والدین کے ساتھ ان کے سلوک کی بات آتی ہے تو وہ قرآن کے ان آیات سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور قرآن میں جو اللہ کا حکم ہے والدین کے حقوق کے متعلق وہ ان کے پیش نظر رہتا ہے. اس لیے وہ اپنے والدین سے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، تابعداری سے پیش آتے ہیں، فرما برداری سے پیش آتے ہیں. ایک عالم کی اسی طرح میں بات پڑھ رہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر والدین پہنچ گئے، تو اس عالم نے ایک بات لکھی کہ جب میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا تو بسا اوقات مجھے اپنے والدین کا پیشاب پخانہ بھی صاف کرنا پڑتا تھا، اور چونکہ میں نے قرآن سے رہنمائی لی تھی، اللہ کا حکم میرے پیش نظر تھا، والدین کی عظمت میرے ذہن میں، میرے دل میں پیوست تھی، اس لیے مجھے کبھی کراہت محسوس نہیں ہوئی، کبھی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بدبو نہیں آئی کہ میں اپنے والدین کا پخانہ صاف کر رہا ہوں، پیشاب صاف کر رہا ہوں، ان کے پیشاب پخانے والے کپڑے صاف کر رہا ہوں، دھو رہا ہوں. مجھے کبھی اس بات سے جو ہے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی. مجھے خوشی ہوتی تھی کہ مجھے اللہ نے اس قابل بنایا کہ وہ والدین جنہوں نے 4-5 سال تک میرا پیشاب پخانہ صاف کیا، چند دن مجھے بھی اللہ نے موقع فراہم کیا، چند دن. انہوں نے تو سالوں سال کیا نا. وہ کہتے ہیں عالم صاحب کہ مجھے چند دن جو ہے اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اللہ کے دربار میں اس بات کے ساتھ حاضر ہوں کہ یا اللہ میں نے اپنے والدین کی خدمت میں اپنے لحاظ سے کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ میں نے پیشاب پخانہ بھی صاف کیا، تو مجھے اس کے صدقے بخشے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی عظیم بات ہے، اور اس عالم لوگ سمجھتے ہیں. تو بہرحال گرامی قدر سامعین کرام، والدین کے حقوق کی بات میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ روئے زمین پر عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ تیرے رب نے قانون بنا دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. وجہ کیا؟ کہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی. عبادت خالق کی ہوتی ہے، مخلوق کی نہیں. عبادت رازق کی ہوتی ہے، مرزوق کی نہیں. عبادت اس کی ہوتی ہے جو ضرورتوں سے، حاجتوں سے، مشکلات سے پاک ہو، جو رب ہو، دینے والا ہو، لینے والا نہیں، سب کی سننے والا ہو، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہو، سب کی مشکلیں آسان کرنے والا ہو. عبادت اس کی ہو سکتی ہے. اس لیے تیرے رب نے فیصلہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، سلوک سے بڑھ کر احسان کرنا ہے. اور پھر اس وقت خاص کر جب وہ تیرے حسن سلوک کے ضرورت مند ہوں.
وہ کب ہوں گے؟ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں ہی. ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، تو جوانی کو پہنچ گیا، وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، تیرے دریوزہ گر ہیں، تیرے محتاج ہو گئے تیرے والدین، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، کام کاج کے قابل نہیں رہے. اس لیے اللہ نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ قلب و جگر معطر ہو گئے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو تو نے اف بھی نہیں کہنا. علماء نے لکھا ہے کہ اف سے اگر کوئی چھوٹا اور کلمہ ہوتا تو اللہ اس کو بھی بیان کر دیتے. اف سے نیچے کلمہ کوئی نہیں. اف تف یعنی ناگواری کا اظہار کرنا، کسی بات پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. ہم کہتے ہیں اف، ہم کہتے ہیں تف، ہم کہتے ہیں اون. علماء کہتے ہیں اس سے نیچے اور کلمہ کوئی نہیں تھا، ورنہ اللہ اس کا تذکرہ فرماتے. اس لیے فرمایا فلا تقل لہما، ان دونوں کو نہیں کہنا اف، اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں. جھڑکنے کی بات کب آتی ہے؟ حسن سلوک کے مستحق ہے وہ، تیری جھڑکیوں کے مستحق نہیں. تجھے پالا پوسا جوان کیا، تیرے سارے ناز اٹھائے، سارے ناز اٹھائے، ساری تکلیفیں برداشت کی، تیرے لیے سب کچھ کیا. اپنے اچھے دنوں کو تیرے لیے اس نے قربان کر دیا، اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دیا. بہترین ایام اپنے لیے نہیں جوڑا، تیرے لیے جوڑ جوڑ کے رکھا. اپنے لیے نہیں بچایا، تیرے لیے بچا بچا کے رکھا. اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، تیری صحت کا خیال کیا. اپنی صحت کا نہیں خیال کیا، تیری صحت کا خیال کیا. لہذا اب وہ تیرے حسن سلوک کے مستحق ہیں. جب تجھے ضرورت تھی ان کے سلوک کی تو انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کر دیا. اب جو ہے انہیں ضرورت ہے تیرے حسن سلوک کی، لہذا اب تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھا. لیکن گرامی قدر سامعین، یہ بات افسوس کے ساتھ مجھے کہنی پڑتی ہے کہ والدین نے تو حسن سلوک کیا، ایک بچے کو پالا، دوسرے بچے کو پالا، تیسرے بچے کو پالا، چوتھے بچے کو پالا، پانچویں بچے کو پالا، 10 بچوں کو پالا. ماں کے دل میں کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ یہ کیوں پیدا ہو گیا، یہ ہمیں مصیبت کیوں پڑ گئی، یہ کیوں پیدا ہو گیا. ماں کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کاش یہ پیدا نہ ہوا ہوتا. ماں کے دل میں کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی. سب بچوں کو پالا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، پھر ان کو تعلیم بھی دلوائی، اپنے تئیں اچھی تعلیم دلوائی، ان کی خوراک کا پوشاک کا خیال رکھا. 5 بچے پال لیے، 10 بچے پال لیے، اور جناب بچے پل گئے، سارے جوان ہو گئے. اب یہ پرندوں کی طرح اڑ گئے، اپنی اپنی شاخوں پہ جا بیٹھے، اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے. شادیاں ہو گئیں، بیویاں ہو گئیں، بچے ہو گئے. اب والدین کو ضرورت پڑ گئی. اب یہ 5 7 8 10 بچے مل کر والدین کو نہیں پال سک رہے. اب ان کا حق تھا نا. میں نے ایک سٹوری پڑھی، ایک کہانی پڑھی، یقین کرو میری روح کانپ اٹھی کہ ایک باپ جو کہ بڑا آفیسر تھا، اس نے اپنے بچوں کو اچھی طرح پڑھایا، ان کو افسر بنایا، افسر بن گئے، باہر ملک میں بھیج دیا، خوب کمانے لگے.
بڑی اچھی زندگی، بہترین لگژری زندگی، بیگمات، بچے سب اللہ نے عطا کر دیے. اب یہ سب باہر ہیں اور یہ اکیلا رہ گیا. اب بچے باہر ہیں، یہ پاکستان میں ہے. بچوں نے سوچا اب والد کے لیے کوئی نوکر رکھ دیں تاکہ وہ والد صاحب کا خیال رکھے. چنانچہ نوکر رکھ دیا. وہ جناب خیال رکھتا، خوب خدمت کرتا، لیکن جو بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی وہ تو نہیں ہو رہی. اللہ کا کرنا کیا ہوا، سالوں کے سال گزر گئے. یہ باہر تو ہم بڑے شوق سے بچوں کو بھیج دیتے ہیں نا، بیوی اپنے خامندوں کو باہر بھیج دیتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں کہ بچے ترقی کر جائیں گے. لیکن خود آدمی پھر جس قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا ہے، الحفیظ الامان. اب یہ سارے باہر ہیں، کبھی کبھی فون کر دیا، عید بقرعید پہ فون کر دیا، والد صاحب کیا حال ہے، جو ہے وہ آپ کا خادم خدمتگار نوکر ٹھیک ہے، اچھی خدمت کر رہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ. اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی تو پینشن بھی ہے. پینشن نو ٹینشن، کوئی پرابلم نہیں. جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اولاد بھی نہیں سمجھتی کہ ضرورت تو اسے بچوں کی ہے. ایک آدمی انٹرویو دے رہا تھا، بہت بڑا اداکار تھا، تو اس نے دوران انٹرویو بتایا کہ میرے بچے سارے باہر ہیں. تو انہوں نے کہا، پوچھنے والے نے، کہ کمی محسوس نہیں ہوتی آپ؟ اس نے کہا کہ جناب آپ کو، آپ کے بچے باہر ہیں، بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، آپ کو کمی محسوس نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ کمی تو محسوس ہوتی ہے. میں ہوں، میری بیوی ہے، دونوں بوڑھے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، پیسہ بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے. لیکن جب وہ یہاں تھے نا تو میں اپنے جو ہے وہ کیا وہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو اور اپنے جو ہے وہ بچوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھ کر جو میں خوش ہوتا تھا نا کہ طبیعت جو ہے وہ پھول کی طرح کھل اٹھتی تھی، وہ جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح مختلف پرندوں کی اس نے مثال دی کہ پرندے ہیں وہ اپنے بچے نکالتے ہیں اور جب وہ بچے اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی جیے، ہمارا کیا ہے میاں بیوی کا، ہم اپنی زندگی جی لیں گے. مولانا طارق جمیل ایک موقع پہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جدید تعلیم کے شوق میں ہم اپنے بچوں کو خود ہی اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں، اور اتنا دور کر لیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں رہتا. ان کی محبت، ان کا لگاؤ، حقوق کا خیال تو کیا رکھنا ہے کہ ہم ایسے سکولوں میں انہیں ڈالتے ہیں اور ہاسٹلوں میں وہ رہتے ہیں، اور اسی طرح کالجوں ہاسٹلوں میں ہی وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھائی سے جب فارغ ہوئے تو پھر اسی طرح اپنی جاب پہ چلے گئے، نوکریوں پہ چلے گئے. تو والدین کے ساتھ گویا ان کو کوئی تعلق نہیں رہا. کبھی وہ عید بقرعید پہ کبھی ان کو یاد آ گیا تو کہیں گے وہ ہمارے والد صاحب بھی ہیں، ہماری اماں بھی ہیں، چلو یار ان کا حال ہی پوچھ لیں. موبائل اٹھائیں گے، فون کریں گے، حال سال پوچھ لیں، بس اتنا ہی. تو فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل کہ دراصل اپنی اولاد کو ہم خود ہی اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں. اولاد کے ساتھ ہم تعلق خود ہی ختم کر لیتے ہیں. تو پھر ہم بڑھاپے میں جو ہے وہ ظاہر ہے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پھر وہ ہمارے پاس ہے. قرآن نے اسی لیے شیکوار والدین کے حقوق کو بیان کیا تاکہ ان کو قدم قدم پر رہنمائی حاصل ہوتی رہے، قرآن کی شمع سے ان کو روشنی ملتی رہے، اور ان کو پتہ چلے کہ ان کے رب نے ان کے والدین کے حقوق کیا بیان کیا.
تو فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ تمہارے سامنے والدین میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پہلی شک یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ بعض دفعہ یہ اف اور تف کہنا بھی تو کئی قسم کہنا ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی کرتے ہیں، خود ہی بگاڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے سامنے بولتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا، تو پھر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا ہم صحیح طور پر حق ادا نہیں کر سکتے، اور وہ ایسے لٹریچر یا ایسی سوسائٹی کے زیر اثر رہتے ہیں کہ جہاں والدین کے حقوق کو صحیح طور پر پہچانا نہیں اور سمجھا نہیں۔ اس لیے اولاد کو ساتھ ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے حقوق کو بھی سمجھیں اور اپنے والدین کے حقوق کو بھی سمجھیں۔ جیسا کہ آج کل گھر گھر میں بے سکونی ہے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے ان کی تربیت کے ذمہ دار والدین، اب والدین نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، اور کیا کیا انہوں نے کہ اپنی اولاد کے سامنے آپس میں لڑتے رہے اور آپس میں مار پیٹ بھی کرتے رہے، گالی گلوچ بھی کرتے رہے، مزاج نہ بنایا اپنا نہ بچوں کا بنایا۔ اب جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں گے، اور جب ان کی اپنی زندگی پٹڑی پہ آئے گی تو پھر وہ ویسی ہی زندگی گزاریں گے، چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے۔ اس لیے اس معاملے میں بڑا سوچنے کی، سمجھنے کی اور ایک ترتیب پر زندگی کو لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ میں آپ کو ایک آفیسر کی بات بتا رہا تھا کہ بچے تو چلے گئے سارے باہر، اب انہوں نے ایک نوکر رکھ دیا اپنے والد کے لیے کہ خیال رکھنا، وہ ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن جو اولاد کو دیکھنے سے والد کو، والدین کو صحت ملتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے خون کی ڈرپ لگ گئی ہو، تو وہ نوکر سے تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ خیال رکھ رہا تھا، روٹی کا، پانی کا، آرام کا، ہر چیز کا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ آرام فرما رہے تھے اس کا صاحب، تو اس نے سوچا کہ بازار سے میں سودا لے آتا ہوں۔ بازار میں سودا لینے کے لیے گیا۔ جب بازار سے سودا لینے کے لیے گیا تو باہر سے دروازے کو لاک کر دیا اور سودا لینے چلا۔ سودا لے کے جب واپس آ رہا تھا تو اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا۔ جب وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا تو ان کا لا کس نے کھولنا تھا؟ جو ذمہ دار تھا وہ تو مر گیا، جس کے پاس چابی تھی وہ تو مر گیا، جو خدمت پہ مامور تھا وہ تو مر گیا، اور ایک ہی تھا، اولاد تو باہر تھی سر۔ تو ایک کمرے کے اندر وہ بچھا ہوا تھا گدا، اس کے اوپر وہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، اور بس ادھر ہی پھر ان کی تڑپ تڑپ کر موت واقع ہو گئی۔ اور کچھ 6 مہینے کے بعد ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ پاکستان آیا، اور جب اپنے گھر آیا، دروازے کو کھولا، توڑا تالے کو، جو بھی کیا، تو آ کے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہی والد صاحب کا کمرہ ہے، اور جو ہے وہ گدا زمین پہ بچھا ہوا ہے، اور کتاب ساتھ پڑی ہے، اینک بھی ساتھ پڑی ہے، اور والد صاحب کی ڈیڈ باڈی صرف ڈھانچہ موجود ہے بس۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں کہ والدین جن کا اللہ نے قرآن میں اس طرح تذکرہ کیا کہ اگر تیرے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں
تو تو نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ جوانی کے نشے میں تو ان کو جھڑکنا شروع کر دے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن کچھ جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک والد صاحب تھے، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، آفیسر ہو گیا۔ والد صاحب یہ آفیسر تھے، وہ ریٹائر ہو گئے، گھر میں آ گئے۔ اب ڈیوٹی پہ جانے لگے، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا بیٹے کا۔ اس نے بریف کیس اٹھایا، کوٹ ڈالا، ٹائی لگائی اور نکلنے لگا تو والد صاحب نے پوچھا، بیٹے؟ جی ابا جی۔ اب وہ افسر بن گیا نا، اور جہاں بھی اب ڈیوٹی پہ رہا ہے تو رونق تو آ جاتی ہے نا دماغ میں۔ تو باپ نے آواز دی، بیٹے بات سننا۔ ابا جی جلدی کریں نا، کیا کہنا ہے آپ نے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ والد صاحب نے کہا، بیٹے یہ بتاؤ کہ آج کیا دن ہے؟ اس نے دوسری طرف منہ کر کے آہستہ سے کہا کہ بدھ کا دن ہے۔ تو والد صاحب کو اچھی طرح نہ سنائی دیا، والد صاحب کو اچھی طرح نہ سنائی دیا تو پھر پوچھا کہ بیٹے سمجھ نہیں آئی کیا دن ہے؟ تو بیٹا پہلے ہی جلدی میں تھا، اور اس پوزیشن میں بندے کو غصہ بھی آتا ہے، تو وہ جناب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا اور تیوڑی چڑھائی اور گرج کے بولا کہ والد کا قلب و جگر پارا پارا ہو گیا۔ اور اس موقع پر یہ سن لیجئے کہ جب ہم گرج کے بولتے ہیں اور ہمارے والدین کا قلب و جگر دہل جاتا ہے اور پارا پارا ہو جاتا ہے تو صرف والدین کا دل و جگر جو ہے وہ پارا پارا نہیں ہوا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ والد کا جو ہے وہ قلب و جگر پارا پارا ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹے بات سن، مجھے ہمت تو نہیں پڑ رہی تیرے ساتھ بات کرنے کی، کیونکہ مجھے اس وقت یہ لگا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے نہیں کھڑا، بلکہ مجھے یہ لگا ہے کہ یہ بہت بڑا آفیسر میرے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن ایک بات میری سن کے جا۔ بٹھا لیا پاس، کہنے لگے والد صاحب کہ تو جب ابھی بچہ تھا اور تو نے زبان کھولنی شروع کی تھی نا تو توتلی زبان سے تجھ سے اچھی طرح الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن تو میرے ساتھ باغ میں سیر کر رہا تھا تو تتلی بیٹھی ہوئی تھی پھولوں پہ، تو نے سوال کیا تھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے تجھے بتایا کہ بیٹا یہ تتلی ہے۔ یہ انگریزی میں بتایا ہوگا تو کہا ہوگا بٹر فلائی ہے۔ تو کہا بیٹے تیری زبان پہ نہیں آ رہا تھا اور تجھے پورا 1.5 دن یا 24 گھنٹے تیرے بار بار پوچھنے پہ تکرار کرنے پہ میں تجھے بتاتا رہا حتیٰ کہ تجھے تتلی کہنا آ گیا۔ اب تم دوسری مرتبہ میں نے تجھ سے استفسار کیا ہے، پوچھا ہے کہ کیا دن ہے، تو بجلی کی طرح گرج کے بولا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس نے وہیں ہتھیار ڈال دیا، سمجھدار تھا۔ والد صاحب کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، معافی مانگی اور پھر اپنی ڈیوٹی پہ روانہ۔ تو گرامی قدر سامعین، اللہ پاک جل وعلا نے والدین کے حقوق جس طرح اولاد کے ذمے ڈالے ہیں اور بیان کیے ہیں، اس طرح اولاد کے حقوق کو نہیں بیان کیا۔ وہ تو آٹومیٹک ہی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہتے ہیں، آٹومیٹک ہی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ ایک بات سنا کے آپ کو ختم کروں، اپنے بیٹے کی سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ مشہود الرحمان میرا بیٹا جو ہے نا یہ بیمار ہو گیا، ابھی یہ گود میں تھا۔ یہ ڈاکٹر تنویر کے پاس ہم لے کے پہنچے موٹر سائیکل پہ، تقریباً کوئی 8-9 بجے کے درمیان کا ٹائم ہے، سردی بہت سخت دھند کا موسم، اور اس کو جو ہے نا وہ کھانسی کا جو دورہ پڑ جاتا ہے جیسے وہ ٹھسکا سا لگ جاتا ہے، تو یہ پوزیشن تھی۔ تو وہاں بھی ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تھے،
میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچے کی پوزیشن تو صحیح نہیں ہے، تو ہمیں کچھ کرنا تو پڑے گا۔ میں نے کہا چل پھر اللہ نے یاد کر کے سائیوال موٹر سائیکل بھگایا، سائیوال پہنچے، لیکن راستے میں 2 یا 3 مرتبہ بیٹھ کر دھوپ سیکنا پڑی کہ کمبڑی شروع ہو جاتی تھی۔ اس کو لپیٹا ہوا تھا کہ مالے کے اس کو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس ایک بات کو آپ سب کے ساتھ ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ ضرور کوئی واقعات ہوں گے، کوئی ایسی باتیں ہوں گی، یہ صرف نمونے کے طور پر بیان کیا ہے۔ اب یہ بیٹا اگر جو ہے وہ بڑا ہو جائے، الحمدللہ یہ تابعدار ہے، فرما بردار بچہ ہے ماشاءاللہ، اگر یہ نافرمان ہو جائے اور گرجے اور چمکے اور بدتمیزی کرے، یا کل کو شادی شدہ ہو جائے اور اپنی بیگم کی سنے اور ہماری نہ سنے، تو پھر کیا ہوگا؟ دکھ ہی ہوگا۔ لیکن اس دکھ کا نوٹس کون لیتا ہے؟ پھر والدین اس قابل نہیں ہوتے نوٹس لینے کے، پھر اللہ نوٹس لیتا ہے، اور اس کو اپنی اولاد سے بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس واقعہ میں نوجوانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے، بڑوں کے لیے بھی، کہ آپ اپنی اولاد کی اس طرح اس نہج پہ تربیت کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، اور اسلامی تربیت کو کبھی آپ فراموش نہ کریں۔ قرآن کے گلشن سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے تربیت کی، بڑی تربیت کی، کتابیں پڑھا ڈالی، لیکن قرآن سے اوائڈ کر دیا، یاد رکھیں کہ وہ بھی کبھی آپ کی فرما برداری میں پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ جو قرآن کے اندر روحانیت اور روشنی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان میں جو روشنی ہے وہ کسی دوسری لٹریچر میں نہیں ہے اور نہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔